سورہ شعراء آیت 144 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ سو ڈرو تم اللہ سے، یعنی تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَأَطِیعُونَ اور اطاعت کرو میری۔ یہ جو آیت ہے یہ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے اس صورت میں، آپ اگر غور کریں تو یہ حضرت جو مختلف انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے، پھر اس کے بعد حضرت صالح کا تذکرہ آیا ہے، حضرت ہود کا تذکرہ، صالح کا تذکرہ تو اب آ رہا ہے، ان سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے، تو ان سیم یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت صالح علیہ السلام کے اب ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ قومیں جو تباہ ہوئیں، جن پر عذاب آیا، جو عبرت کا نشان بنا دی گئیں، ان کے لیے پیغام کیا آیا تھا؟ تقوی کا پیغام آیا تھا کہ تقوی اختیار کر لو اور اطاعت کرو وقت کے رسول کی، جو رسول جو اللہ کا نمائندہ بھیجا گیا ہے، آپ کو جیسے کہتا ہے ویسے کرو۔ تو اطاعت ہی سے آپ کو تقوی نصیب ہوگا، آپ کو تقوی جو ملے گا، تقوی کی جو آپ کو اب تک کے راستے پر جب تک نہیں آ سکتے جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ دیکھیں شروع میں اطاعت ہوا کرتی ہے، اطیعون اطاعت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا دل چاہے، آپ کا دل نہ چاہے، آپ نے ان کے قانون اور قاعدوں کو اوبے کرنا ہے، ان کے راستے کو اپنانا ہے۔ جب آپ اس راستے پر آ جائیں گے، اطاعت اختیار کریں گے، پھر آپ پر یقین کریں، آپ پر حکمت اور دانائی کے، جو حقیقت کے، جو آگہی کے وہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی وہ ہم سے کس قدر ہمارے خیر خواہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول، وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، وہ ہماری خیر خواہی ہے، وہ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، اور جن احکامات کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام کے تمام ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اور اس قدر تاکید اور اس قدر ہمارا خیال رکھا گیا، تو پھر آپ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ پھر اتباع کی صورتحال جو آپ کی جس لائن پر آئیں گے وہ اتباع کی لائن ہوگی۔ اتباع یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل کھنچ جائے، کشش ہو، آپ کو طلب ہو، آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے، اس حکم کو بجا لاتے ہوئے آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ پوری محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دینے والے بن جائیں۔ اتباع تو اطاعت سے تقوی کی طرف آئیں گے، پھر تقوی سے آپ کو وہ سارے حقائق اور وہ آپ ان سے آگاہ ہوں گے، پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف ضرور آئیں گے۔ پہلے کام کو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح آنا پڑتا ہے اس راستے پر، پھر جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو پھر وہ منظر نظر آتے ہیں، وہ حقیقتیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، جو اس سے پہلے نہیں ملا کرتی۔ تو وہ کیا ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تقوی کی طرف آ جاؤ، فاتقوا اللہ، تم اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کا حکم بجا لاؤ، کسی طرح بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میری اطاعت کرنی ہوگی، میری فرما برداری کرنی ہوگی۔